السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات میں جو ہیلتھ ہے وہ بڑا اہم ایشو بن چکا ہے، اور بالخصوص جو نیشنل ہیلتھ سروسز ہیں اس سے متعلق جو معاملات ہیں، اور اس پر ٹوری گورنمنٹ کی جو پالیسیز رہی ہیں، جس طرح یہاں پہ معاملات کو ڈیل کیا گیا اور پوسٹ کووڈ سینیریو میں مسائل بڑے ہیں، اس پر تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا جو منصوبہ ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں کہ کیسے NHS میں بہتری لائی جائے گی اور کیا پلان ہے ان کے پاس۔ اور اس ساری صورتحال میں جو پارٹی منشور ہیں اس میں بھی NHS کے مسئلے کو بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ برطانیہ میں 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو جو بنیادی ہیلتھ کیئر ہے یا اس کی سہولیات حاصل کرنے میں خاصی دشواری رہی ہے۔ NHS مشکلات کا شکار ہے۔ ایک سروے کے مطابق 50 سال سے زیادہ عمر کے 2621 افراد سے کی جانے والی بات چیت میں اور اسی طرح تقریباً 17,000 کے قریب جو زیادہ لوگ ہیں ان سے آن لائن سروے رپورٹ کے مطابق جب جانا گیا تو 48 سے 50% زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کا یقین تھا کہ NHS سروسز ان کا مسئلہ حل کر لے گی۔ UK فلائی ادارہ ہے اور اس کے مطابق جو ملک کے کم و بیش 12.6 ملین معمر افراد ہیں انہیں GP تک رسائی ممکن نہیں ہے، یعنی 1 کروڑ 26 لاکھ کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں، اور اسی طرح 42% کو اسپتالوں میں اپوائنٹمنٹ تک رسائی نہیں ہے۔ کم و بیش اتنے ہی لوگوں میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس تک رسائی نہیں ہے، اور مزید یہ تنظیم یہ بھی کہتی ہے کہ بعض معمر افراد کو بروقت ہیلتھ کیئر کی سہولتوں کی عدم فراہمی ہیلتھ کیئر کی سہولتیں فراہم نہ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جس طرح انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو یہاں پہ بھی اگر بروقت ہیلتھ کی سہولتیں فراہم نہیں کی جاتی کسی کو تو یہ بھی اس کے برابر ہے کہ آپ کسی کو صحت عامہ کی سہولیات دے ہی نہیں رہے۔ ایک معمر مریض ڈیوڈ نے یہ بتایا ہے، تقریباً جنہیں پچھلے 20 سال سے فالج کے شدید حملے کی وجہ سے مشکلات ہیں، کہ GP سے بات کرنے کے لیے کم و بیش 10 منٹ کا انتظار کرنا پڑتا تھا، جبکہ فون بلز کی وجہ سے وہ اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح جو رائل GP's کالج کی سربراہ کاملا ہاتھرون ہیں، انہوں نے کہا کہ GP's اور ہماری ٹیم کے ارکان مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین خدمات پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ سخت محنت کرنے والے GP's اور ان کی ٹیم کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ برسوں سے فنڈز میں کی جانے والی کٹوتیوں کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح اور معاملات ہیں، نرسز کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب NHS میں ایک جانب سیاسی اعتبار سے منشور میں تو یہ ہے، لیکن اصل میں اس کی ریسٹرکچرنگ کرنا یا اس کو اس مقام پہ واپس لانا جو کسی زمانے میں یہ سہولیات، صحت کی سہولیات اور لوگوں کو بلا تعطل سہولیات فراہم کیا کرتا تھا، سہولیات تو اب بھی کر رہا ہے، جو ان کا ٹریٹمنٹ ہے اس کی کوالٹی پہ تو کمپرومائز نہیں ہے، لیکن جو بیک لاگ اتنے بڑھ جاتے ہیں، جو وقت پہ علاج نہیں ہو پاتا، یہ جو مسائل ہیں، اب اس کے لیے اصل میں کیا کرنا ہوگا، کسی کی بھی حکومت آئے، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں ڈاکٹر فہیم مختار صاحب نے جوائن کیا ہے، NHS کنسلٹنٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر عاصم اعجاز صاحب ایمرجنسی کنسلٹنٹ ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب CMO ہیلتھ کیئر ہیں، ڈاکٹر ادریس صاحب آپ کا شکریہ، اور ڈاکٹر نبیل احمد صاحب کارڈیالوجسٹ ہیں۔ تمام ڈاکٹر صاحبان کا شکریہ۔ ڈاکٹر فہیم مختار صاحب سٹارٹ ود یو۔ پولیٹکس ہے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، منشور کا حصہ بھی ہے، مسائل بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن NHS کو کیا انٹائرلی ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، یا جس طرح فنڈز ہیں وہ فراہم کر دیے جائیں، ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کر دیا جائے، اسٹاف پورا کر دیا جائے، تو یہ بیک لاگ بھی سال ڈیڑھ میں ختم ہو سکتا ہے؟ تھینک یو فیصل۔ دیکھیں، یہ NHS کا جو مسئلہ ہے یہ کافی، جیسے کہتے ہیں نا، گمبھیر سا مسئلہ ہے، اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے ہمیں پتہ ہے کہ وہ تقریباً 13-14 سال سے ہے، اور اگر ان کو یہ مسئلے حل کرنے تھے تو وہ کافی ٹائم تھا جس میں کہ یہ کیے جا سکتے تھے۔ اور اگر آپ جنرلی دیکھیں جو پرابلمز ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہاسپٹل کی تعداد آہستہ آہستہ کم کر دی گئی ہے، کیونکہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے جو ٹوٹل بیڈ کا نمبر ہے وہ بھی کم ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے کہ ایک فگرز کے مطابق جو 1987-88 میں تقریباً 300,000 بیڈ تھے پیشنٹ کے لیے، جو کہ جو 2019 اور 2020 کی فگرز ہیں اس کے حساب سے 141,000 ہے، تو آدھے سے بھی کم ہو گئے ہیں بیڈ۔ تو یہ
اس میں سب کو ایکسپینشن کی ضرورت ہے, پیسوں کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے, جو ورک فورس ہے اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا پڑے گا ایک ایک کر کے, کہ یہ پہلے تو فنڈز پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ جو یہ پرومسز کر رہی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز, اس میں فنڈز کے شارٹ فال آ رہا ہے. جو کچھ فگرز ہیں جس میں کہ 38 بلین پاؤنڈ کا شارٹ فالز ہیں جو وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کریں گے وہ فنڈز پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آئیں گے. تو یہ ایک کافی بڑا مسئلہ ہے جس میں کہ صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس میں فیسلٹیز بڑھانے کی ضرورت ہے اور ورک فورس جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ ابھی جو ڈاکٹروں کے پرابلم چل رہے ہیں اسی کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پائی ہے, اور تقریباً یہ 1 سال کا وقت ہو گیا ہے, اور اس میں مریضوں کو بھی پرابلم ہو رہا ہے, ڈاکٹرز بھی اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں, ان کے بھی پیسے کٹتے ہیں اس دوران. تو یہ ویٹنگ لسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, جو مریض 1 سال ویٹ کر رہے تھے وہ اب 1.5 سال اور 2 سال ویٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے مسئلے کنیکٹڈ ہیں انہی چیزوں سے کہ فنڈز کی کمی ہے, ورک فورس کی کمی ہے, اور فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی کم ہو. جی ڈاکٹر نبیل صاحب, NHS کے درد کی دوا کیا ہے؟ اب دیکھیں کیا خوبصورتی سے آپ نے ایک شاعرانہ انداز میں بڑا مشکل سوال پوچھا ہے. تو یہ ابھی میرے دوست ڈاکٹر فہیم نے بہت اچھا جو ہے نا پورا ایک سمری تو آپ کو دے دی ہے کہ اس کا ایک حل تو ہے نہیں. اور یہ ایکچولی جو میرا یہ خیال ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکنگ ون اسٹیپ بیک, تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں, تو یہ جو بریکسٹ ہوا ہے اس کے آئی ڈونٹ نو کہ آنے والا جو وقت ہے وہ بتائے گا, بلکہ ابھی پتہ لگ ہی رہے ہیں ہمیں اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کتنے اچھے نہیں آئے ہیں. اور وہ نہ صرف NHS پہ, پورے UK پہ ہر طرح سے اکنامکلی اور وہ برا ہی اثر ہوا ہے. اور پھر یہ پینڈیمک نے جو ہٹ کیا تو اس وقت جو ویٹنگ ٹائمز تھے فار ایگزامپل اباؤٹ 4 ملین کے قریب تھے, اب وہ 7.5 ملینز میں آپ ڈیٹا سارا آپ شیئر کیا ہم سے. تو وہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, وہ سلولی تھنگز ہیو بین گیٹنگ ورس. اور اس کا واقعی ایک حل کوئی, اس درد کی جو دوا یہی ہے صبر ہے. تھوڑا سا صبر سے یہ میرا خیال ہے یہ ٹائم گزرے گا. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے اپنے سلوگنز دینے ہوتے ہیں, لیکن وہ کوئی بھی پارٹی آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اپنی جو یہ وہ پرومسز کر رہے ہیں ان کو پورا کر سکیں گی. اور دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے, پہلے بھی ہم یہ بات کرتے ہیں جب بھی NHS کے حوالے سے کہ یہاں پہ لوگ بہت ڈسسیٹسفائیڈ ہیں جو NHS کے ورکرز ہیں. دیکھیں اسٹرائکس تو ابھی تک نہیں ختم ہو سکی ہیں, ان کے جو سارے پرابلمس ہیں ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے ہیں ڈاکٹرز کے. تو بہت ایک ڈسسیٹسفیکشن ہے پوری میڈیکل کمیونٹی میں بھی. اور پھر یہ کہ جو یہ صرف ایک UK کی NHS جو ہے دیکھیں ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ کنسیڈر ہوتی تھی. ابھی بھی اس کو میرا خیال ہے کہ یہ سہارا دے تو لیں گے, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی یہ فنڈز کہاں سے آئیں گے, یہ کچھ تو کریں گے, ٹیکس زیادہ کریں گے, کچھ نہ کچھ ادھر شفٹ کریں گے اپنی. اب یہ دیکھ لیں فار ایگزامپل چلیں NHS کی تو بات ہو ہی رہی ہے, اب آپ ڈرائیو کر رہے ہو UK میں تو اتنے سارے پاٹ ہولز ہیں, ان کو فل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور یہ جو کاؤنسل والے ہیں جو گرین ہماری جو بنز ہوتی ہیں اس پہ بھی ٹیکس اب لگا دیا ہے فار ایگزامپل بہت سارے ایریاز میں. تو پیسے تو واقعی پورا ملک چلانے کے لیے ان کے پاس اتنے اب نہیں ہیں. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو ہے ایک تو جب مینیجرز پہ بھی ہمیشہ ہم بات کرتے تھے کہ انہوں نے مینیجرز جو ہے وہ رکھے ہیں اور وہ اتنی ہائی سیلریز ہیں, وہ بھی اب کم کر رہے ہیں. اب سیکریٹریل سپورٹ ہے ہمارے کلینکس کی, وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اب ہمیں اپنے کلینکس خود جو ہے وہ سارے لیٹرز جو ہے وہ اپنے ڈکٹیٹ کرنے ہیں اور ان کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے. تو وہ وہاں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ فنڈز بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر جو کلینکس تھے فار ایگزامپل فیس ٹو فیس وہ بھی کم ہو گئے ہیں. اب ٹیلی فون یا ویڈیو کلینکس پہ انحصار شروع ہو گیا ہے. اس سے بھی وہ جو نرسنگ کی جابس تھیں وہ بھی کم ہو گئی ہیں. ریسیپشنسٹ جو ہوتی تھیں بیٹھی وہاں پہ وہ بھی اب کم ہو گیا, ان کی بھی جابس نہیں ہیں اب.
تو انہوں نے جو ہے کوشش تو بہت کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے NHS کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین رہے، لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے کہ بڑا اپ ہل ٹاسک ہے، ہرکیولین ٹاسک کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ صحیح، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب، آج یہ جو میرے پاس میں بات ابتدا بھی کر رہا تھا، بڑی خوبصورت بات کسی نے کی کہ کسی کو ہیلتھ کیئر اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو وہ ہیلتھ کیئر نہ دینے کے مترادف ہے، یعنی وہی انصاف والی بات ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ تقریباً 1,26,00,000 کے قریب لوگ منتظر ہیں علاج کے، اپوائنٹمنٹس ڈیلیڈ ہیں، تو پھر یہ پریشر کس پہ آئے گا؟ گورنمنٹ کے پاس تو 100 ایکسکیوز ہیں، اور آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کو بہتر کیا جائے؟ جی کاشف، ہمیشہ کی طرح آپ نے ایک بہت ہی اچھا ٹاپک جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور اب ہم نے پہلے کئی پروگراموں میں اس بات پہ ذکر کیا کہ ڈیلے ہو رہی ہے، کتنا ویٹنگ لسٹ بڑھ چکا ہے اور ویٹنگ ٹائم کتنا ہو گیا ہے۔ تو لیکن اب اس وقت لوگوں کے پاس یہ چوائس ہے، کیونکہ اب الیکشن 4 جولائی کو آ رہے ہیں، اور بہت ساری جو پارٹیز ہیں وہ اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے وہ ووٹرز کو دے رہے ہیں ٹو انسینٹیوائز کہ ان کے لیے ووٹ کریں۔ تو اس میں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں جی سب کا، اپنے لیبر یا کنزرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹ جو کہ 3 بڑی پارٹی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکاٹش نیشنل پارٹی جو ہے وہ، تو ان کے مینیفیسٹو جو ہے نا وہ آپ کنزرویٹو کو 13 ایئرز آپ دے چکے ہیں، انہوں نے جو زور لگانا تھا وہ لگا چکے ہیں، اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کچھ اور پیسے انویسٹ کریں گے، نئے ڈائگنوسٹک سینٹر بنائیں گے 50 کے قریب، اور اس سے شاید یہ معاملہ جو ہے اس کو وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ لیبر نے دوسری طرف اور طریقہ اپنانے کی کوشش کی ہے، اس نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم 40,000 جو اپوائنٹمنٹس ہیں، ان کے سکینز یا اپوائنٹمنٹس، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس پہ £1 بلین خرچ کریں گے۔ تو ظاہر ہے یہ اس طرح سے ہی ممکن ہوگا کہ جو کرنٹ اویلیبل میڈیکل ہمارے پاس سٹاف ہے، ڈاکٹر یا دوسرا سٹاف، ہر لیول پہ وہ کوشش کریں گے کہ ایکسٹرا کلینکس جو ہیں وہ آفر کریں، اور ایکسٹرا پیسے آفر کریں جو سروس پرووائڈرز ہیں، اور انہیں کہیں کہ آپ ایک ایکسٹرا کلینک کر لیں، سیٹرڈے کو کر لیں، آپ ایوننگ پہ کر لیں، تو ہم آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ دیں گے ہر سیشن کے لیے۔ تو اس طرح سے وہ اس کو منیمائز کرنے کے لیے لیبر گورنمنٹ نے ایک اپنا پلان دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پلان انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہم فارماسسٹ کو ایز اے پرسکرائبر فیسیلیٹیٹ کریں گے، تاکہ جو مائنر ایلمنٹس ہیں وہ فارماسسٹ ہی ڈیل کر سکے۔ اور آئی کے پرابلمس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ آپٹیومیٹرسٹ جو یہاں پہ ہمارے آئیز کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو پرسکرپشن دیتے ہیں اس کے لیے اپنے لینزز کی یا گلاسز کی، تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کہیں گے کہ ڈائریکٹلی یہ آپتھلمولوجسٹ کو ریفر کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ پیشنٹ پہلے جی پی کے پاس جائے، جی پی کا ٹائم لگائے، پھر وہ وہی لیٹر اٹھا کے جی پی اس کو دوبارہ لکھے اور پھر وہ آپتھلمولوجسٹ کے پاس جائے۔ تو اس طرح سے وہ آئی کے مسائل کو بھی حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل 2 ایریاز ہیں این ایچ ایس کے، ایک ہے ایکیوٹ ایریا جو ہاسپٹل بیسڈ ہے یا ڈاکٹر بیسڈ ہے، اس میں جی پی اور ہاسپٹلز ہیں، اور دوسرا ایریا جو ہے وہ ہے سوشل سروسز کا۔ اب جو گورنمنٹس ہیں وہ دونوں نے اپنا اپنا پلان دیا ہے کہ ہم نے سوشل سروسز کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے، تاکہ ہاسپٹل جو اسٹے پرولونگڈ ہوتا ہے اس کو کم سے کم کر سکے، اور تاکہ جو مریض زیادہ لمبے ہاسپٹل میں رہتے ہیں وہ زیادہ دیر تک بیڈ پہ نہ رہیں، اور وہ یا اپنے گھر میں جائیں یا پھر نرسنگ ہوم یا جہاں بھی کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے وہاں جائیں۔ تو یہ ایک پلان دونوں گورنمنٹ اپنی طرف سے دے رہی ہیں، اور
جیسا میں نے عرض کیا کہ ہوم فرسٹ یہ ایک سلوگن شروع کیا گیا ہے ایک کہ پہلے گھر میں جو ہے ہاسپٹل ایٹ ہوم اور سروسز ایٹ ہوم، اس کو دونوں پارٹی جو تینوں پارٹیز ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کنزرویٹو نے بھی 13 سال کوشش کر لی ہے۔ اب دیکھیں اگر لیبر آتی ہے، ان کا مینیفیسٹو جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہے اور وہ ہر سٹیپ میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو امپروو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سروسز جو ہیں وہ کرنٹ اویلیبل سٹاف کے ساتھ ہی پرووائڈ کی جا سکے۔ تو اس طرح سے مجھے امید ہے کہ جو چینجز سجیسٹ کی جا رہی ہیں انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔ جی ٹھیک، ڈاکٹر عاصم اجاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا جو ٹوریز ہیں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو پلان دے رہے ہیں کیا لوگ اس پہ یقین کریں گے؟ بیکاز پیپل ہیز آلریڈی این ایکسپلینیشن کہ آپ تو گورنمنٹ میں تھے، آپ اس وقت کر لیتے۔ السلام علیکم۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ میں کافی عرصے سے ہیں، کئی سالوں سے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں اس کا یہ ہے کہ اس وقت بھی 15 لاکھ پیشنٹ جو ہیں وہ 12 گھنٹے زیادہ انتظار کر رہے ہیں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں 2023 میں، اور تقریباً 4 لاکھ پیشنٹ جو ہیں انہوں نے 24 گھنٹے انتظار کیا، زیادہ تر بیڈ کے انتظار میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں، اور اس لحاظ سے ان کی جو علاج ہے کافی کمپرومائز ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رائل کالج ایمرجنسی میڈیسن ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی لیٹر لکھا ہے ساری جماعتوں کو، اور ان سے یہ ساری چیزیں پوچھی ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہونے کے بجائے، اور انہوں نے ان کو 4 سلوشن دیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہا ہے کہ ان کو کہ جو اوور کراؤڈنگ ہے، زیادہ پیشنٹس ہیں اور ان کی جگہ نہیں ہے ایمرجنسی میں، اس کا کوئی حل کیا جائے، اور اس کی وجہ سے جو ایمبولینسز ہیں ان کو ایمرجنسی کے باہر انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی تو کئی گھنٹے جو ایمبولینسز ہیں ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے ایمرجنسی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے باہر۔ انہوں نے پہلی چیز تو یہ کہی کہ اس کا علاج کریں، یہ بڑی سیریس تھنگ ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جو کمی ہے اسٹاف کی، ڈاکٹروں کی اور نرسز کی، اس کو فوری طور پہ پورا کیا جائے۔ تھرڈ چیز انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ریسورسز کی کمی ہے، جو سب نے ذکر کیا ہے، جو فنڈنگ ہے، ریسورسز ہے، وہ اوور آل NHS میں کم ہو رہا ہے۔ ذکر کیا تھا کہ 30 سے 35 بلین کی ضرورت ہے، اور یہی کمی جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے۔ تو اس طرح ان کا یہ تھا کہ جو ساری فنڈنگ اور ریسورسز ہیں اسے فراہم کیا جائے، اور جو چوتھی بات انہوں نے کی تھی کہ جو پرفارمنس کے میئرز ہوتے ہیں کہ کتنے گھنٹے پیشنٹ نے انتظار کیا، اس کو ٹرانسپیرنٹ طور پہ فراہم کیا جائے۔ ابھی جو ہاسپٹل اور ٹرسٹ جو ڈیٹا فراہم کرتے ہیں NHS، تو اس میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی وہ اپنے ارجنٹ ٹریٹمنٹ سینٹر کا ڈیٹا بھی ڈال دیتے ہیں، اس سے ذرا فگر جو ہوتے ہیں وہ ذرا بہتر ہو جاتے ہیں، لگتے بہتر ہیں۔ تو انہوں نے چوتھی بات یہ کی کہ جو آپ جو اپنا پرفارمنس کا ڈیٹا دیتے ہیں اس میں آپ سیپریٹ کریں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو۔ جب میں نے ذکر کیا ہے کہ 2023 میں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ لوگ جو تھے انہوں نے 24 گھنٹے گزارے ہیں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ تو تھنک اس لحاظ سے اگر 4 چیزیں کریں کچھ حالات ایمرجنسی کے بہتر ہو سکتے ہیں، اور اسی کا جو امپیکٹ ہے وہ آل اوور NHS اور صحت پہ ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے اسی معاملے پہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر فہیم مختار صاحب، جو زیادہ فٹ رن ہے وہ کس طرح کے پیشنٹس کا ہے، اور بالخصوص جو 50+ کی یہاں بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ کیا بیماریاں ہیں جو لاحق ہو رہی ہیں برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کو؟ دیکھیں فیصل، جو 50+ کی آپ بات کر رہے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو بیماریاں بھی پھر آہستہ آہستہ حملہ کرتی ہیں۔
تو اس میں جو زیادہ تر لوگ، میں کیونکہ میڈیکل کنسلٹنٹ ہوں، اور جو ہم میڈیکل جو سے ریلیٹڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں خاص طور پہ سردیوں میں جو ہے اس کے علاوہ چین جیسے ہوتے ہیں، جائنا وغیرہ، اس میں پھر چیسٹ انفیکشنز ہیں، اسٹروک کے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں اس میں. تو یہ اس طرح مختلف جو بیماریاں ہیں، اور اس میں کچھ مریض جو ہیں نیورولوجیکل پرابلم کی وجہ سے بھی آتے ہیں، جن کو کہ میننجائٹس وغیرہ اس طرح ہوا ہے یا ہیمریج ہوا ہے، وہ تو اسٹروک کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. تو اس طرح سے یہ مختلف طرح کے مریض ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ تو موسم کے حساب سے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا سردیوں میں سانس کے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ باقی جو مریض ہیں وہ ان کی تعداد ویسی ہوتی ہے. اس میں کچھ فریکچرز والے بھی ہوتے ہیں، جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ گر گئے اور ان کے بون فریکچر ہو گئی، وہ بھی ہوتے ہیں. اور اس میں وہی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ویٹنگ ٹائم وہ بڑھ گیا ہے، لیکن اس کے ظاہر ریزن یہی ہے کہ جب مریض ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں آتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ان کو شفٹ کیا جاتا ہے وارڈز میں، اور وارڈ میں اگر مریض ڈسچارج نہیں ہوں گے تو وہ وارڈ کے بیڈ خالی نہیں ہوتے. تو اسی طرح اب پہلے کبھی بھی ایسا دیکھا نہیں گیا، لیکن ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں بھی ایک کیوبیکل میں 2 مریض ہوتے ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے اوپر، وارڈز میں جگہ نہیں ہے تو ان کو وہاں رکھا جاتا ہے. اور یوزلی تو ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد وہ شفٹ کر دیے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی جگہ نہیں ہے تو اس میں اگین وہی بات وہیں پر آتی ہے کہ فنڈنگ کا پرابلم ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو کمیونٹی سروسز ہیں ان میں فنڈنگ انجیکٹ کرنی ہے، ان کی تعداد بڑھانی ہے، کیونکہ وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی وہ اپنے ہاسپٹل بیڈ کا انتظار کر رہا ہے، گھر پہ ڈیلیور نہیں ہوا، یا کیئر پیکج جو ہے کیئرز گھر پہ جاتے ہیں ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، وہ ابھی کنفرم نہیں ہوئی تو وہ انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ میڈیکلی ٹھیک ہوتے ہیں مریض، لیکن وہ ان چیزوں کے وجہ سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے سٹاف بڑھے گا، فنڈنگ بڑھے گی، تو وہ پھر یہ چیزیں کلیئر ہوں گی، مریض ڈسچارج جلدی ہوں گے، تو اے میں بھی رش کم ہوگا. اور اس میں جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، ایمبولینس جو ہوتے ہیں وہ لوگ مریض کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ان کو ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ مریض کے ساتھ رہتے ہیں. بلکہ بعض ہاسپٹل میں تو وہ ڈاکٹرز مریضوں کو ایمبولینسز میں دیکھ رہے ہیں اور ٹریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی حالت اگر خراب ہو گئی ہے تو ان کو وہیں پر دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ سارا کچھ بیک لاگ جو ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ اوپر سے کلیئر ہوں گے ساری چیزیں، کمیونٹی میں ڈسچارجز جلدی ہوں گے، تو یہ سارے جو ہیں یہ کام جو ہیں وہ پراپرلی ہوں گے اور ٹائملی ہوں گے، اور لوگوں کو اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو اس میں یہی ہے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ لوگ پرومسز تو کرتے ہیں، کرنٹ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے جو کہ پچھلے 14 سال سے ہے، اور یہ پتہ نہیں کتنا کچھ کر سکیں گے، کیونکہ یہ ایک ڈاکٹروں کا مسئلہ بھی نہیں حل کر پائے. اور اگر جیسے میں نے آپ کو فگرز بتایا کہ جو یو کے میں جو ہاسپٹل کی تعداد ہے وہ 930 کے قریب ہے، اور اس میں مینیجرز جو ہیں وہ تقریباً 36,600 کے قریب مینیجرز ہیں. یہ فگرز جو ہیں تو مینیجرز کو کم کرنا چاہیے، جن کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا، وہ جسٹ اوور سی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کام ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک مینیجر کے اوپر ایک اور مینیجر رکھ لیا، اس کے اوپر ایک اور مینیجر جو دونوں کو وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ پیسے ایک طرح سے ضائع ہو رہے ہیں. اس میں اگر آپ کسی نرس کو امپلوائے کریں یا ڈاکٹر کو کریں یا کمیونٹی سروسز والوں کو کریں، جس میں کہ فزیو تھراپسٹ آتے ہیں، آکوپیشنل تھراپسٹ آتے ہیں، اور سوشل ورکر آتے ہیں جو کہ گھروں پہ جا کے وہ چیزیں جو ہیں وہ انسٹال کرتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا اور پیسے بچیں گے. صحیح. ڈاکٹر نبیل صاحب، سوشل کیئر کس طرح متاثر ہوئی ہے ہیلتھ کیئر متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ؟ سوشل کیئر یہ جو ہے دیکھیں پارٹ آف دا سسٹم ہے نا، کہ اس کے بغیر کوئی آپ کو اسٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی نا.
کہ پیشنٹ ابھی جس طرح فہیم نے بتایا کہ بھائی پیشنٹ کو دیکھ لیا, ابھی بیڈ کا ویٹ ہو رہا ہے, پھر وہ بیڈ اگر مل گیا ہے تو پھر وہ ٹریٹ بھی ہو گیا پیشنٹ, اب وہ جو ہے کہاں جانا ہے اس نے, جہاں پہ اس کی کیئر ہونی ہے گھر پہ یا کیئر ہوم میں یا جہاں بھی, وہ ڈیلیڈ ہے. تو یہ تو ایک وشیس سائیکل ہے. پھر آگے جو سوشل کیئر ہے اس میں وہی فنڈنگ کی کمی ہے اور نرسنگ سٹاف کی کمی ہے اور جو کیئررز ہیں ان کی کمی ہے. اور کئی دفعہ تو ابھی جو پیلز ایک یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک فیسلٹی ہے لوگوں کو جو وہاں جا کے وہ جو ہے وہ شکایت کر سکتے ہیں کہ بھی ہمیں یہ سروس اچھی نہیں ملی ہے. تو اب وہ ان میں بھی وہ جو ہے وہ بہت سارے جو بچے ہیں پیرنٹس کے, ان کے جو ایڈمیٹڈ ہیں جو ایلڈرلی ہیں وہ آ کے وہ بھی کافی اوپر کو جا رہا ہے گراف کے, بھائی ہمیں کیئر کرنے کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو آپ نے پیشنٹ ہمارے فادر کو یا مدر کو ڈسچارج کیوں کر دیا ہے, ایسے بھی وہ دیکھنے میں آتا ہے. اور پھر جس طرح ہمارا پاکستان میں فار ایگزامپل اسٹرکچر ابھی بھی میرا خیال ہے انٹیکٹ ہے کہ جو بوڑھے والدین ہیں ان کو بچے جو ہیں وہ لک آفٹر کرتے ہیں, تو یہاں پہ شاید اس طریقے سے وہ ممکن نہیں ہے, سوشل فیبرک ڈفرینٹ ہے. تو وہ بیچارے جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے وہ بڑی مشکلات کا ان کو سامنا ہے اور وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی وہ پراپرٹیز بیچ کے, تو وہ پے کر رہے ہوتے ہیں اپنی سوشل کیئر کے لیے. اور بڑا ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوتے ہیں یہ ایلڈری جو پاپولیشن ہے. اب ہم ان کو پوچھ بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ جائیں یہاں سے, وہ کہاں جائیں گے ہاسپٹل سے نکل کے جب تک کہ پورا ان کو پیکج آف کیئر نہیں ملے گا. کوئی جا کے ان کو دیکھے گا نہیں, ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی ہوگا نہیں, تو آپ ان کو کیسے بھیج سکتے ہیں. تو اس طرح جب بھی ہم یہ وارڈ راؤنڈس کر رہے ہوتے ہیں تو صبح کو وہ جو مینیجرز کی جو بات ہوئی ہے وہ ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں جی وہ بیڈ نمبر جو فلاں والا پیشنٹ ہے اس کی کوئی پیکج آف کیئر کوئی ہو گئی ہے اویلیبل کہ نہیں ہوئی ہے. جی ابھی نہیں ہوئی ہے, اوکے, سو وین از دی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈسچارج, تو ہم کہیں گے جی another ویک اور سو. تو آپ سوچیں ایک ہفتہ جو پیشنٹ صرف بیٹھا ہوا ہے ہاسپٹل میں, ایک بیڈ آکوپائڈ ہے, تو اس سے پھر یہ سارا جو اسٹرکچر ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. تو سوشل سروس جو ہے وہ اس سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ جو ہے نا فنڈنگ میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادہ, اگر یہ گورنمنٹ کوئی بھی آئے وہ اگر اس پہ لگائیں تھوڑی سی اور اس میں اسٹاف امپلائی کریں, اس میں کوئی فیسلٹیز جو ہوم بیسڈ جو سروسز ہیں اس کو تھوڑا انہینس کریں تو پھر باقی ہاسپٹلس پہ بھی جو پریشرز ہیں وہ تھوڑے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. میرا تو یہ خیال ہے. اب جی بالکل ٹھیک ہے, یہ کس طرح پاسبل ہے, اکنامکلی کس طرح پاسبل ہے, وی ڈونٹ نو. صحیح. ڈاکٹر ادریس صاحب, یہاں پہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ لوگ گھروں سے آ جاتے ہیں اور ہاسپٹل کی کوریڈورز میں وہ قیام کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ گھر میں ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر نبیل صاحب نے. شاید پاکستان یا ساؤتھ ایشیا میں رہنے والوں کے لیے تو یہ اچنبے کی بات ہو, لیکن وہاں کا سوشل فیبرک ہی ایسا ہے. تو اس شعبے میں ایلڈرلی پیپل کی کیئر کے لیے ڈاکٹر ادریس صاحب کیا ہیلتھ کیئر کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ڈاؤن فال ہے یا لوگ زیادہ ہو چکے ہیں اور پھر بریگزٹ کے بعد جب لوگ چلے گئے تو وہ ایک شارٹیج آف دی امپلائمنٹ ہے, اسی وجہ سے شاید جو ہیلتھ کیئر ویزاز تھے یا سوشل کیئر ویزاز تھے وہ کافی زیادہ دیے گئے لیکن وہ بھی کوئی اتنا سود مند ثابت نہیں ہوا. تو اس تناظر میں کیا کرنا ہوگا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاپولیشن ہے, ایجنگ پاپولیشن, ان کا نمبر گرو ہو رہا ہے, یہ تو فیکٹ ہے, اور اس کی وجہ بیٹر NHS سروسز ہیں. آپ مطلب اوور آل ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈیٹیریشن ہوئی ہے, وہ ڈیٹیریشن, یہ جو لائف سپین ایکسپینڈ ہوا ہے اور ایوریج لائف جو ہے وہ بڑی ہے, اس لیے ہمارا جو ریٹائرڈ پرسن ہے اور آفٹر ریٹائرمنٹ وہ لوگوں کا نمبر ڈیفینیٹلی سگنیفیکنٹلی ہائی ہے. اس لیے ان کو اب میڈیکل کیئر بھی زیادہ چاہیے, ان کو سوشل کیئر بھی زیادہ چاہیے. اب سوشل کیئر میں جو ایشوز نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیں کہ اب چونکہ یہ دو ڈفرینٹ منی پاٹس ہیں, سوشل کیئر کا پاٹ ڈفرینٹ ہے اور NHS ہاسپٹل اینڈ GP سروسز کا پاٹ ڈفرینٹ ہے.
اب جو گورنمنٹ اس وقت کوشش کر رہی ہے اور پرٹیکولرلی اسکاٹ لینڈ میں جو کوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ اس سارے پاٹ کو ایک کیئر سروسز کے طور پہ لیں تاکہ جہاں پہ ضرورت پڑے اس فنڈ کو اکارڈنگلی یوز کیا جا سکے. اس طرح سے اسکاٹ لینڈ میں بھی کوشش کی گئی اور اب جو مینیفیسٹو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے آئے ہیں ان میں بھی انہوں نے اس چیز کو پرائورٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے 5 سالوں میں جب ہم الیکٹ ہو جائیں گے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سوشل سروسز کو زیادہ سے زیادہ. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, بس ایک دیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر ادریس صاحب آپ سے ہی آغاز کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی ڈاکٹر ادریس صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ جو ڈاکٹر نبیل صاحب نے بات کی ہے پاکستان کا سوشل سیٹ اپ, چونکہ پیرنٹس کی لک آفٹر جو ہمارے بچے کرتے ہیں وہ ایک ریلیجیس سوشل مورل رسپانسبلٹی کے طور پہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ بہت ساری فیملیز ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بچے اپنا جاب چھوڑ کے پیرنٹس کو ایز اے کیئرر کے طور پہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو نئے مینیفیسٹوز آئے ہیں ان کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ جو مطلبی جو الیکشن کے لیے لوگ آگے آ رہے ہیں ان کے یہ فوکس میں ہے کہ ہم نے اس بروکن ایریاز کو کس طرح سے برج کرنا ہے اور اس کو برجنگ کرنے کے لیے وہ انسینٹیوائز کریں گے تاکہ جو فیملی کیئر ہے وہ امپروو ہو. اور ہوم فرسٹ, یہ ایک سلوگن میں نے پہلے بھی عرض کیا, ہوم فرسٹ, کہ اس کو جب تک ہم یوز کریں گے کہ جتنی دیر تک پاسبل ہے ایک ہمارے بزرگ جو ہیں وہ گھروں میں رہیں اور ان کو بیسٹ پاسبل کیئر جو ہے ہم وہ پرووائڈ کر سکیں. دوسرا جو اب کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ اس کو وہ کیپ کرنے کی کوشش کرے گی کہ اس لمٹ تک جن کے ایسٹ ہیں ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی, اس لمٹ سے اوپر جو ہے وہ نمبر ڈیفرنٹ ہے. مطلب وہ سوشل سروسز والے جو ہیں وہی کیلکولیٹ کرتے ہیں, وہ مین ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو یا اس پرسن کو جب یہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگا تو اس کے یہ ایسٹس ہیں, ان کے ایسٹ یوز کر کے ان کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے, یا پھر ہمارا جو NHS کا فنڈ ہے کامن فنڈ فرام ٹیکسیشن اور ادر ریسورسز اس کو یوٹیلائز کر کے اس پرٹیکولر پرسن کو گھر میں سروس پرووائڈ کرنی ہے, یا پھر اس کو ہم انٹرمیڈیٹلی کیئر بیڈ پہ لے کے جائیں گے, یا پھر ہم کیئر ہوم میں جائے گا, نرسنگ ہوم میں. تو ڈفرینٹ سٹیجز, اس کے لیے فنڈنگ بھی ڈفرینٹ ہے, ان کے ایکسپینسز بھی ڈفرینٹ ہیں. تو اس طرح کر کے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے کی جو ہمارے ساتھ وعدے کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہاسپٹل سٹے ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے, ہاسپٹل کے بیڈ اویلیبل کیے جا سکے ان مریضوں کے لیے جو ایمرجنسی ڈور کے تھرو آ رہے ہیں. اور ایمرجنسی اٹینڈنس کو کم کرنے کے لیے جو چیزیں اپ گریڈ یا اپ ڈیٹ کی جا رہی ہیں, یہ لوگوں کو بتایا جا رہا وہ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو مائنر ایلمنٹس ہیں ان کو ہم لوکلی یا فارماسسٹ یا پھر جو بھی کیئر پرووائڈر ہے ان کا وہ جی پی کی گائیڈنس سے اس پیشنٹ کو سروسز پرووائڈ کر سکے تاکہ جو ہاسپٹل ایڈمیشن ہے ان کو منیمائز کریں. ایک طرح سے آپ اس انٹری جو ہے اس کو آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ریئلی ریکوائرڈ ایڈمیشن ہے وہی ہاسپٹل میں آئیں. دوسری طرف اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ جی جو پیشنٹ سٹیبل ہیں اور وہ کمیونٹی میں لک آفٹر کیے جا سکتے ہیں گھروں میں یا دوسری پلیسز پہ, ان کو ہم ارلی ڈسچارج کر سکے. آئی تھنک اسی طرح سے یہ سسٹم جو ہے یہ بیٹر سروسز دے سکے گا اس کے جو لوگ اس سروس کو یوز کرنے والے ہیں.
اب ڈاکٹر عاصم اجاز صاحب، ظاہر ہے آپ ایمرجنسی کو ڈیل کرتے ہیں. ای آر میں جو لوگ آتے ہیں ایلڈرلی پیپل، اور پھر گھر جانے سے وہ واپس اترا بھی رہے ہوتے ہیں، بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہوتا ہے، تو نفسیاتی طور پر کس طرح ان پہ اثرات ہوتے ہیں؟ اور کیا واقعتاً ایسا ہے کہ جو اولاد ہے وہ 100% مبرہ ہوتی ہے اور پھر وہ ساری کی ساری ذمہ داری وہاں کی ریاست کی ہے، حکومت کی ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں؟ اس لحاظ سے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں، اور بچوں پہ اتنی خاص ذمہ داری نہیں آتی، جو کہ میرے خیال ہے کہ تھوڑا سا انفارچونیٹ عمل ہے، کیونکہ ریاست جیسی بھی ہو اس کے لیے بڑا مشکل ہے سب لوگوں کو سنبھالنا. اسپیشلی ہم سب کو پتہ ہے کہ جو اولڈر پیپل ہیں یو کے میں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس لحاظ سے آپ کو بتا چلوں کہ ایمرجنسی میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس کافی تعداد بوڑھے لوگوں کی آتی ہے، اور زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور جو کہ اتنی مہیا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل آتے ہیں اور ان کی ملٹیپل مشکلات ہوتی ہیں، اور زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن کو ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی. اور جب ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ہوتے تو جو یہ اولڈر پیپل ہیں دے اسپینڈ کئی گھنٹے ایمرجنسی میں رہتے ہیں اور پھر کوریڈور میں رہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً ہر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے جو کوریڈور ہیں وہاں آپ کو بے شمار بیڈ ملیں گے. ان بیڈ کے اوپر زیادہ تر جو ہوں گے وہ اولڈر پیپل ہی ہوں گے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ اگر آپ مریض ہوں اور کوریڈور میں ہوں، جیسا ابھی میں نے کہا کہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 24 گھنٹے کوریڈور میں گزارتے ہیں، اور کوریڈور میں 24 گھنٹے گزارنا جو ہے ہر طرف سے نوائز بھی آ رہی ہو، کوئی جگہ بھی نہ ہو، اور اس لحاظ سے ڈیفینیٹلی ان پہ ٹھیک ٹھاک نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک کافی صورتحال ہے جس کی بڑی وجہ جو سب ڈاکٹر صاحبان نے فرمایا ہے سوشل کیئر کا نہ ہونا اور جو فیملی فیبرکس ہیں. صحیح، ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر فہیم مختار صاحب، کیا اس اسپیکٹ پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کچھ سوشل کلچر کو بدلا جائے اور کوئی نظام ایسا بنایا جائے جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ پیرنٹس جو ہیں ان کا خیال رکھتی ہیں اولاد؟ یہ ہمارا روایت بھی ہے، کلچر بھی ہے، ہم اس کو مذہبی فریضہ بھی سمجھتے ہیں. یا اس سسٹم نے ایسے ہی چلنا ہے؟ اور اگر ایسے چلنا ہے، جتنا برڈن آلریڈی آ چکا ہے نظام صحت پہ، تو کیا یہ ایک دم کوئی خدا نخواستہ کوئی کلیپس تو نہیں کر جائیں گے یہ سوشل اسپیکٹس بھی، یہ ٹیکنیکل ہیلتھ والا اسپیکٹ بھی؟ جی فیصل، اس میں جو سوشل اسپیکٹ ہے اس کا کہ جو یہاں پہ والدین کو کی لک آفٹر نہیں کرتے لوگ اور اپنے ساتھ نہیں رکھتے، وہ تو چینج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ٹرینڈ تو چل رہا ہے سالوں سے نا، کہ جب جو والدین ہیں انہوں نے اپنے والدین کو نہیں کیا تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ان کے بچے ان کی دیکھ بھال کریں. اور اگر ان سے کہا بھی جائے کہ جی آپ کے تو اتنے بچے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، ان کی اپنی لائف ہے، دے آر بزی، تو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. اور نہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آفر کریں کہ، لیکن کچھ فیملیز ہوتی ہیں جس میں ہیلپ کرتے ہیں پیرنٹ کے، وہ رہتے الگ ہی ہیں، کسی اپنے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، کیئرز بھی آ رہے ہیں ان کو دیکھنے. کچھ بچے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں، جو ان کی شاپنگ دے دی کر کے لے آئے، یا کوئی اگر پرابلم ہوا تو چلے گئے، انہوں نے فون کیا تو وہ چلے گئے. تو یہ تو ہے، تو اور یہ اسپیکٹ چینج نہیں ہو سکتا، یہ تو یہ چلتا رہے گا اسی پہ. تو اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی اس کو چینج کیا جائے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں بس ایک بریف کمنٹ ڈاکٹر نبیل صاحب کا لوں گا، ٹائم آلموسٹ اینڈ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ کلچر بدلا جا سکتا ہے؟ یار یہ ماڈرن لائف ہے. اب یہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں کی جو کوکیشن پاپولیشن جو پراپر برٹش ہیں، ہم تو آ کے برٹش بنے ہیں، یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں. تو اب ہمارے جو دیکھنے میں بھی آتا ہے جو بچے ہیں وہ ان کی جاب اگر فار ایگزامپل لنڈن میں ہے تو جاب کہیں اور ہو گئی ہے، یا کوئی امریکہ موو ہو گیا ہے، کوئی کینیڈا چلا گیا ہے، کوئی وہ فیملی کا جو ایک ایک جس کو سوشولوجیکل جو ہمارے ایسپیکٹس ہیں وہ ساروں کے ہم کے بدل رہے ہیں.
تو یہاں پہ میرے بہت سارے ایسے پیشنٹس بھی ہیں جن کی یہ ایگزامپلس بالکل ہیں کہ ہاں وہ ہیلپ تو ضرور کرتے ہیں لیکن ان کے لیے پاسبل نہیں. اب لنڈن کو ہی دیکھ لیں, اگر کوئی پیریفری میں رہ رہا ہے, جاب اس کی سینٹر میں ہے, تو اس کے لیے روز آنا ٹریول کر کے آنا وہ لاجسٹکلی جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیکن جو سوشلی جو آپ نے بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایشو ہے, اس کا کوئی ایک سمپل آنسر نہیں ہے. جی ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل احمد صاحب آپ کا. ادریس صاحب, ڈاکٹر فہیم مختار صاحب, ڈاکٹر عاصم اعجاز صاحب, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.